اسرائیلی پرائم منسٹر بینجامن نیتن یاہو وائٹ ہاؤس میں ایک ارجنٹ کال کرتا ہے اور امریکی صدر کو وارن کرتا ہے کہ ایران کے ساتھ سیز فائر نہ کیا جائے، اور وہ یہ بھی کلیئر کر دیتا ہے کہ وہ لبنان میں اپنے آپریشن کو کبھی بند نہیں کرے گا۔ اس لیے پچھلے کئی دنوں سے لبنان میں شدید ایئر سٹرائکس جاری ہیں۔ Israel launched its largest bombardment of Lebanon yet, striking more than 100 targets in 10 minutes. دوسری جانب ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ یہ جنگ اسرائیل کے سروائیول کے لیے بے حد ضروری سمجھی جا رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صرف نیتن یاہو اور اس کے ساتھی ہی نہیں چاہتے کہ یو ایس ایران کے خلاف جنگ جاری رکھے، بلکہ اس کے اوپوننٹ بھی یہی چاہتے ہیں، کیونکہ ایران کو شکست دینا ان کے گریٹر اسرائیل پروجیکٹ کا ایک اہم حصہ ہے۔ السلام علیکم دوستو، دس از محمد سلیمان اینڈ یو آر واچنگ گراؤنڈ ریالٹیز۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کس طرح اسرائیل گریٹر اسرائیل بننے کے لیے اپنی پالیسیز بنا رہا ہے اور کس طرح ایران اس کی پالیسی کی سب سے بڑی رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ اسرائیل کے لیے گریٹر اسرائیل ایک زیونسٹ پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے جو دریائے نیل اور دریائے فرات کے درمیان موجود علاقوں کو حاصل کرنے کے تصور پر مبنی ہے۔ گریٹر اسرائیل کو بائبل میں پرومس لینڈ بھی کہا جاتا ہے۔ اس ویژن کو مکمل کرنے کے لیے اسرائیل نہ صرف مزید علاقوں پہ قبضہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، بلکہ پورے میڈل ایسٹ میں ملٹری ایکسپینشن اپنا انفلوئنس بھی بڑھا رہا ہے، اور ایران ان کے تمام مقاصد میں ایک بہت بڑی رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ گریٹر اسرائیل بنانے کے لیے اس کے 3 بڑے اہم ایلیمنٹس ہیں۔ سب سے پہلے بارڈر ایکسپینشن کا کانسیپٹ آتا ہے، جس میں یہودیوں کے لیے مڈل ایسٹ میں اپنے انفلوئنس اور کنٹرول کو بڑھانا شامل سمجھا جاتا ہے۔ کئی دہائیوں سے اسرائیل نے کولونائزیشن کے ذریعے فلسطین پہ قبضہ کیا ہوا ہے، اور اس کے بعد وہ شمال، مشرق اور ساؤتھ کی طرف ایکسپینڈ کر رہا ہے۔ ان میں جنوبی لبنان، شام کے کچھ حصے، دریائے اردن کے مغربی کنارے اور مصر کا جزیرہ نما سینائی کے کچھ علاقے شامل ہیں، جو زیونسٹ آرگنائزیشن کے پرانے پلان کا حصہ سمجھے جاتے ہیں۔ اسرائیل تقریباً 60 سال سے شام کے گولان ہائٹس پہ قابض ہے۔ پچھلے 2 سالوں میں اس نے مزید علاقوں پہ کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔ گولان ہائٹس کی شمال اور جنوب کی طرف ایکسپینشن اسے واٹر سورسز تک رسائی اور زمین پہ رکھنے والی اسٹریٹجک پوزیشن کو مزید سٹرونگ کرے گا۔ جنوبی لبنان ایک اہم علاقہ ہے جہاں اسرائیل بار بار حملے کر کے اپنا کنٹرول قائم کرنا چاہتا ہے۔ اس قبضے کی سب سے بڑی وجہ وہاں کے واٹر ریسورسز ہے جن پہ وہ قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ اس طرح وہ دریائے اردن اور اردن کے مشرقی کنارے کو بھی اکنامکس اور اسٹریٹجک وجوہات کی بنیاد پہ حاصل کرنا چاہتا ہے، جس سے اسے ایگریکلچر لینڈ تک رسائی اور مشرقی خطرات کے خلاف بہترین پلاننگ کا موقع ملے گا، خاص طور پہ عراق اور ایران کے خلاف۔ ان تمام علاقوں پہ کنٹرول حاصل کرنے سے اسرائیل اسٹریٹجک واٹر ویز جیسے ریڈ سی تک رسائی حاصل کر سکتا ہے اور انرجی ریزرو کے قریب آ سکتا ہے، جس سے اس کی جیو پولیٹیکل اسٹرینتھ مزید بڑھ جائے گی۔ گریٹر اسرائیل صرف بارڈر ایکسپینشن تک محدود نہیں رہتا، بلکہ اس کا مقصد مڈل ایسٹ میں ملٹری ڈومیننسی قائم کرنا ہے تاکہ مکمل طور پہ اپنا کنٹرول رکھ سکے۔ 1948 سے غزہ اسٹرپ اور ویسٹ بینک پر اس نے فوجی قبضہ کیا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ستمبر 2024 میں لبنان پر اور دسمبر 2024 میں سیریا پر اس نے اپنا قبضہ قائم کیا ہوا ہے۔ اسرائیل صرف اپنے نیبرز کنٹریز تک محدود نہیں، بلکہ مصر، عراق، ایران، یمن اور گلف اسٹیٹ اور حتیٰ کہ افریقہ کے کچھ علاقے جیسے صومالیہ تک اپنی اسٹریٹجک ریچ رکھنا چاہتا ہے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اس نے امریکہ کی سینٹرل کمانڈ یعنی سینٹ کوم کو جوائن کیا ہے، جس کے ذریعے سے ریجنل کوارڈینیشن، ایڈوانس ڈیفنس سسٹمز اور انٹیلیجنس سپورٹ حاصل ہوتی ہے۔ تیسرا اہم ایلیمنٹ جیو پولیٹیکل اسفیئر آف انفلوئنس ہے، جس کے ذریعے اسرائیل میڈل ایسٹ کی کنٹریز کی ڈومیسٹک پالیٹکس پہ اپنا انفلوئنس قائم کرنا چاہتا ہے۔ اس میں وہ برطانوی کلونیل سسٹم کی طرح مختلف ممالک پہ اپنا سیاسی اثر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس نے ملٹری پریشر کے ذریعے سیاسی فیصلوں اور گورنمنٹ فارمیشن پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کی، اور ایسے گروپس کو مضبوط کرنے کی کوشش بھی کی جو اسرائیل پالیسیوں کو قبول کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ اسرائیلی لوبی کا امریکن فورن پالیسی اسپیشلی ٹورڈز مڈل ایسٹ پر بھی بہت گہرا اثر دیکھا جا سکتا ہے، جو اسے گریٹر اسرائیل کے تصور کو آگے بڑھنے میں مدد دے رہی ہے۔ چونکہ امریکہ نے مڈل ایسٹ میں اپنی ملٹری بیسز قائم کی ہے، جیسے سعودی عرب، UAE اور قطر میں، اور کئی ریاستوں کو فائنینشیل سپورٹ بھی کیا ہوا ہے، جس سے اسرائیل کو اپنا پولیٹیکل انفلوئنس بڑھانے میں مدد ملتی ہے۔ یوں اسرائیلی لوبی امریکن فورن پالیسی پہ اپنا اثر دکھاتی ہے اور اپنی بات منوا لیتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ ایران کیوں اسرائیل کے لیے ایک بڑی رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ پچھلے کئی سالوں میں اسرائیل نے اپنے گریٹر اسرائیل منصوبے کی راہ میں آنے والی کئی رکاوٹوں کو ختم کیا ہے، لیکن ایران اب بھی ایک مضبوط اور بڑی رکاوٹ کے طور پہ موجود ہے۔ ایران اسرائیل کے لیے بہت بڑا تھریٹ ہے۔ 1996 میں بینجامن نیتن یاہو نے کانگریس میں خطاب کرتے ہوئے کہا،
اگر ایران کے پاس نیوکلیئر ہتھیار آ گئے تو نہ صرف مڈل ایسٹ بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک خطرناک ملک ثابت ہو سکتا ہے۔ The most dangerous of these regimes is Iran, that has wed a cruel despotism. If this regime were to acquire nuclear weapons, this could presage catastrophic consequences, not only for my country, and not only for the Middle East, but for all of mankind. اسی رکاوٹ کو ختم کرنے کے لیے پچھلے سال جون میں اسرائیل نے 12 روز ایران کے ساتھ جنگ کی اور اسرائیل اس میں مکمل طور پہ ناکام ہو گیا اور اسے منہ کی کھانی پڑی۔ اب بھی جو ایران میں جاری جنگ ہے، مختلف میڈیا رپورٹس کے مطابق اسرائیل نے امریکہ کو ایران کے خلاف جنگ شروع کرنے پہ ایگری کیا تھا۔ اس کنفلکٹ کو تقریباً 50 دن ہو گئے ہیں۔ اس میں ایران نے کافی حد تک اپنی پوزیشن مضبوط رکھی ہے، خاص طور پہ اسٹریٹ آف ہارمز پہ اپنی گرپ کو ٹائٹ کیا، جس سے عالمی تیل اور گیس کی سپلائی متاثر ہوئی۔ پھر اسلام آباد میں ہونے والے مذاکرات بھی ناکام ہو گئے۔ اس سے ایران ثابت کرتا ہے کہ وہ ورلڈ پاور کا آسانی سے مقابلہ کر سکتا ہے۔ اس پوری صورتحال سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اسرائیل امریکہ کی مکمل سپورٹ کے باوجود ایران کو مکمل طور پہ شکست دینے میں کامیاب نہیں ہو سکا، جو اس کے گریٹر اسرائیل منصوبے کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا اسرائیل آنے والے سالوں میں گریٹر اسرائیل بن پائے گا؟ کیا وہ ایران کو شکست دے گا؟ اور کیا 2 ہفتوں کے سیز فائر کے بعد دوبارہ جنگ شروع ہوگی؟ کیا اسلام آباد میں ہونے والے دوبارہ مذاکرات کامیاب ہوں گے؟ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کومنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔